تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا کہ اللہ نے اپنے راستے میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اب یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ جو اس جوڑ سے مقصود ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. جتنا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے یہ سارا ماشاءاللہ پرانوں کا مجمع ہے، ملکوں کا سفر کیا ہوا ہے، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوں، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں. وہ صفات اور وہ قربانی جو اس کام کے اندر مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے اور قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں. تو خوب اللہ سے مانگنا بھی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اور یہ مجمع پھر ایسا اللہ کے یہاں قبول ہو کہ جتنا مجمع پیچھے ہمارے ہے سے بات آئی کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے اس پورے حلقے کی. تو یہ سارا کا سارا جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے 100% دین پہ چلنے والے بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا لیں. یہ جو جوڑ میں آیا ہوا مجمع ہے یہ ایسا اس کام کو اپنا کام بنا کر جائے کہ باقی سارے مجمع کو اس کام پہ لانے کا ذریعہ بنے. تو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے یہاں پہ انشاءاللہ. آج کل صبح ہماری آخری مجلس ہوگی اور مغرب کے بعد کی تو یہ آج آخری مجلس ہے. اس میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اللہ سے مانگا جائے. رات بھی درمیان میں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب مراکز کی کارگزاری انشاءاللہ سن لیتے ہیں. مساجد کی کارگزاری بھی ہو گئی اور ہفتے والی مشورہ منگل کی مشورے کی بھی کارگزاری ہو گئی. تو فرمانے بلا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علاقے میں بعض جگہ تو مرکز ہیں اور بعض جگہ پر مرکز نہیں ہے لیکن مرکزی مسجدیں ہیں، وہ بھی رائے گنج سے ہی متعین ہیں. تو حلقہ نمبر 2 گجرانوالہ میں 2 جگہ پر مرکزی مسجدیں ہیں اور باقی 5 جگہ پر مرکز ہے. تو مرکز وہ ہے جہاں شب جمعہ ہوتی ہے اور وہ مشورے سے مقرر ہے. اسی طرح مرکزی مسجدیں بھی وہ ہیں جو یہاں رائے گنج کے مشورے سے متعین ہے. تو اس میں ایک حافظ آباد کی مسجد ہے مرکزی مسجد، کچھ اس کی کارگزاری آ جائے. پھر شیخ و پورہ مرکزی مسجد کی بھی کارگزاری ہو جائے. انشاءاللہ یہ دونوں احباب تشریف لے آئیں، بھائی شہباز صاحب اور بھائی عبدالرؤوف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. شیخ و پورہ مدنی مسجد رائے گنج سے الحمدللہ 7 ساتھی مشورے کے طے ہیں اور ان کے علاوہ 5 ساتھی مزید معاونت کے لیے روزانہ یہ ساتھی عصر سے عشاء مدنی مسجد میں جڑتے ہیں. تو روزانہ کے اعمال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ فجر کے بعد جو رائے گنج سے آمدہ اگر جماعتیں ہوں اور خدمت والی جماعتوں میں سے کوئی احباب جن کا بیان طے ہو جاتا ہے تو فجر کے بعد بیان ہوتا ہے. اس کے بعد ظہر سے پہلے تعلیم کا عمل ہو جاتا ہے. تو خدمت کی جماعتیں عام طور پر جو ہوتی ہیں وہ تعلیم کا عمل کرتی ہیں
ظہر کے بعد مدرسہ کے طالب علم زیادہ ہوتے ہیں اور نمازی ہوتے ہیں، نمازی حضرات، تو الحمدللہ مدرسہ کے جو علماء اکرام ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم طے ہوتی ہے، ظہر کے بعد وہ کرتے ہیں۔ تو عصر کے بعد آنے والی جماعتوں یا خدمت والے آئے ہوئے احباب میں سے کوئی ساتھی عصر کے بعد کچھ دیر بعد بات کر لیتے ہیں، اسی طرح مغربی کے بعد۔ تو روزانہ والے ساتھیوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عصر سے عشاء میں ساتھی جمعرات، ہفتہ اور اتوار والے دن یہ جمع ہوتے ہیں۔ سوموار کے دن جتنے بھی حلقے ہیں، 8 حلقے شہر کے اندر ہیں منگل کے مشروں کے، تو یہ ساتھی تشریف لاتے ہیں، 5 ساتھی ہر جگہ، ہر منگل کے مشرہ والے، تو ان کی کارگزاری کا اور ان سے مذاکرے کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منگل کے دن بعض انتظامی چیزوں کو یا ضروری امور کو دیکھنے کے لیے مشورہ والے ساتھی وہ مدنی مسجد میں جڑتے ہیں، یا جیسے مشورے میں ترتیب بن جائے کہیں منگل کے مشوروں میں جانے کی یا ہفتہ واری مشوروں میں جانے کی، یا کسی بھی علاقہ میں یا جماعتوں کی نصرت جہاں بھی مشورہ ہو جائے اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو روزانہ ساتھی جب جڑتے ہیں جمعرات، ہفتہ اور اتوار، اس میں ضروری امور کو دیکھ لیا جاتا ہے، تقاضوں کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سوموار والے دن جو ماشاءاللہ 8 حلقوں کے جو ساتھی آتے ہیں تو ان کی کارگزاری کا عمل ہوتا ہے۔ عصر کے بعد ایک ساتھی جو ہے اس کو ترغیبی بات ماشاءاللہ کرتے ہیں، حلقوں سے آنے والے ساتھی جو ہے وہ عصر سے مغرب تک وہ جڑتے جاتے ہیں اور کارگزاری کا عمل ہو جاتا ہے۔ 5 اعمال کی کارگزاری لی جاتی ہے، ساتھ ساتھ کسی عمل کا مذاکرہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے مشورے کا عمل کیسے مضبوط ہو جائے اس کے بارے میں ہو گیا، یا دونوں گشتوں کے بارے میں ہو گیا، یا اسی طرح سے روزہ کی جماعتیں ہمارے مطلوبہ دیہات کے اندر کیسے چلی جائیں اور دیہات میں کام کیسے شروع ہو جائے، یا دوسرے گشت کے ذریعے سے شہر کی تمام مساجد کے اندر کام کیسے شروع ہو جائے، کام کیسے مضبوط ہو جائے۔ تو ان 5 اعمال میں سے کسی ایک چیز کا مذاکرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام ساتھی جو آنے والے ہیں اور مشورہ والے ساتھی، روزانہ والے ساتھی، وہ سارے ساتھی جو ہے ان سے رائے لی جاتی ہے، اور تمام ساتھی جو ہے اس میں اپنے اپنے ماشاءاللہ مشورے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خروج کے تقاضوں کی کارگزاری بھی آ جاتی ہے کہ منگل کے مشروں میں یہ تقاضے کس طرح چلائے جاتے ہیں، اس کی تفصیل ماشاءاللہ آ جاتی ہے۔ اور پھر سوموار کے دن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تمام منگل کے مشروں میں نہج جو ہے وہ کام کی ایک جیسی ہو، اور تمام تقاضے جو ہیں اس کے اندر کیسے چلیں اور مضبوطی کے ساتھ کام کیسے مضبوط ہو جائے، تمام مسجدوں میں کیسے شروع ہو جائے، اس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی تقاضے ہیں خروج کے، بیرون سفر ہو یا اندرون ملک سال ہے یا مستورات میں کام ہے یا چلہ 4 مہینے کی جماعتیں ہیں یا بستیوں میں کام ہے، جتنے بھی تقاضے ہیں، یا رائیونڈ مہینے کی ترتیب ہے، یا اسی طرح 15 یوم وہ گجرانوالا اور ایئرپورٹ سیالکوٹ کا تقاضا ہو، جتنے بھی یہ تقاضے ہیں، تو اس کے لیے ماشاءاللہ کام کیسے مضبوط ہونا چاہیے، خروج کیسے جو ہے ہمارا بڑھ جائے، مسجد وار یہ سارے تقاضے جو ہیں لے کر جائیں اور مسجد وار ہی چلیں تمام منگل کے مشروں میں۔ تو الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سال بھر میں جو مشورے والے ساتھی ہیں، روزانہ والے ساتھی ہیں، ان کا جانا تمام حلقوں میں تقریباً 3-4 مرتبہ جو ہے وہ خاص مواقع میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جانا ہو جاتا ہے۔ اور وہاں الحمدللہ جو کوئی
کام کی اگر کوئی کمزوری ہو تو ان کے ساتھ مذاکرہ کر لیا جاتا ہے، وہ کیسے ہر ہفتہ واری مشورے میں کیسے کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے، کیسے تقاضے چلائے جاتے ہیں، پھر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کام کیسے آگے بڑھ جائے، ان سے مذاکرہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے یہاں ہفتہ واری مشورے کتنے ہیں دیہاتوں میں؟ 21 جگہ ہفتہ واری مشورے ہیں۔ 21 جگہ ہفتہ واری مشورے ہیں اور 8 شہر کے منگل مشورے ہیں۔ جی 29 جگہ ماشاء اللہ۔ اور کچھ تعلیمی حلقے بھی ہیں؟ ہاں جی، ہفتہ واری تعلیمی حلقے بھی ہیں؟ ہفتہ واری تعلیمیں جو ہیں وہ شہر میں 6 ہیں جی، اور مضافات میں 19 جگہ ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ ہفتہ واری تعلیم والے بھی کبھی آتے ہیں یا آپ حضرات جا کے حال لیتے ہیں؟ ہاں جی، اس کی ترتیب الحمدللہ بنائی جاتی ہے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ تمام تعلیمی حلقے جہاں ہفتہ واری تعلیمی حلقے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے سال میں 2 مرتبہ، اور ان کی جو ہے وہ ترتیب جو ہے ماشاءاللہ بنا دی جاتی ہے۔ مہینے میں ایک مہینے میں باری باری جو ہے وہ بلا لیتے ہیں۔ اور کیا سے خروج کتنا ہو جاتا ہے کچھ؟ جی؟ سال میں 3 چلے کی جماعتیں کتنی بن جاتی ہیں پورے ضلع سے؟ آپ کا یہ ضلع کا ہے نا سارا؟ جی جی، پورے ضلع میں یہ 21 مشورے ہیں؟ جی 21 مشورے۔ اچھا، تو خروج کتنا ہو جاتا ہے سال بھر میں؟ کوئی مہینے میں کوئی 70-80 سے 100 افراد چلے 4 مہینے 8-10 جماعتیں 3 چلے کی چلی جاتی ہیں ہاں جی مہینے میں؟ جی، اوسطاً 80-90 جماعتیں سال میں ہو جاتی ہیں؟ جی ایسے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو ان کے رخ آپ کو یہی رائیونڈ سے مل جاتے ہیں؟ جی، نوشہرہ وقا ہمارا طے ہے تحصیل گجرانوالہ کی، جی، اس میں الحمدللہ تمام جماعتیں وہاں جاتی ہیں، یا جیسے ترتیب ہے رائیونڈ میں 3 پرانے ساتھیوں کو بھیجا جاتا ہے، یا بیرون ملک مہمانوں کے ساتھ جو جماعت چلے کی مکمل ہو اس کو آپ حضرات ہدایات دے کے رخ پہ روانہ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، رخوں کے پرچے آپ کو رائیونڈ سے مل جاتے ہیں؟ جی رائیونڈ سے۔ اچھا، اور آپ جماعت بنا کے روانہ کر دیتے ہیں؟ ہاں جی، روانہ کرتے ہیں، اور ساتھی ماشاءاللہ طے ہو جاتے ہیں، اور فجر کے بعد جو ہے وہ جماعتوں کو ہدایات دی جاتی ہیں، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ اور یہ جو آنے والی جماعتیں ہیں رائیونڈ سے آتی ہیں ان کی تشکیل کے لیے بھی آپ نے ساتھی مقرر کیے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ ساتھی مقرر ہیں، اور جو رائیونڈ سے آمدہ جماعتیں ہوتی ہیں ان کی نوعیت دیکھ لی جاتی ہے، بیرون ملک کے مہمان ہیں، کس ملک کے مہمان ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے۔ اسی طرح فیصل آباد سے بھی جماعتیں آتی ہیں، کوہاٹ سے بھی، رائیونڈ سے آمدہ جماعتوں کی نوعیت لے کر تشکیل والے تشکیل کرتے ہیں، اور اس میں ان کے سامنے 2 حلقے کم از کم رکھے جاتے ہیں، اس میں سے اگر وہ پسند کر لیں ورنہ مزید طلب کریں تو پھر ہم مزید جو ہے ان کو رخ دیتے ہیں۔ تو اور ان سے عرض کیا جاتا ہے بے شک نئی سے نئی جماعت ہو تو ان کو حوصلہ افزائی کر کے کہ آپ خود جو ہے مشورہ کر کے اپنے لیے مساجد جو ہے وہ طے کریں۔ یہ جو ہفتہ واری مشورے 21، تو یہاں سے ساتھی تقاضے لینے کے لیے مہینے میں 1 دفعہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، اس میں ماہانہ مشورہ ہمارا ذریعہ ہے جی، پورے ضلع کے تمام ہفتہ واری جو مشورے کی جگہیں ہیں وہاں سے ساتھی 5 اور 3 ماہ مستورات کام کو دیکھنے والے یہ ساتھی تشریف لاتے ہیں، اتوار والے سب دن۔ جگہ سے اہتمام ہوتا ہے؟ ہاں جی، سب جگہ سے آنے کا اہتمام ہوتا ہے؟ ہر جگہ سے الحمدللہ بہت اچھا اہتمام ہے۔ اچھا، آپ حضرات کا گجرانوالہ مرکز قریب پڑتا ہے؟ ہاں جی، تو وہاں بھی باری باری ساتھی جاتے رہتے ہیں؟ جی، ساتھی ہر مہینے میں ایک دفعہ اپنی کارگزاری لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، نہیں ویسے شب جمعہ پر کچھ پرانے ساتھی وہ کوئی ایسا اہتمام کبھی کوئی ساتھی انفرادی طور پر چلے جائے۔ اچھا، بہت اچھا اہتمام۔ سال میں کوئی بیرون کے لیے یا اندرون سال کے لیے کتنی جماعتیں بن جاتی ہیں سال میں؟ پچھلے سال الحمدللہ 1 سال کی جماعت ہماری گئی ہے، 1 7 مہینے کی ایک مسجد سے جماعت نکلی تھی، اور ایسے ہی اندرون سال کی 2 جماعتیں نکلی تھیں۔ ماہ مستورات کی ایک جماعت وہ جبوتی کام کر کے آئی ہے 1 مہینہ پہلے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کتنی مسجدوں میں 5 اعمال ہوں گے شہر میں؟ شہر میں تقریباً 50 کے قریب مساجد، 50 کے قریب مسجدوں میں ماشاء اللہ۔ اور مضافات میں بھی ایسی مسجدیں ہیں جن میں 5 اعمال ہو رہے ہیں؟ جی مضافات میں بھی بہت ساری اچھی مسجدیں ہیں جہاں بہت اچھا کام ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ آپ کی 21 جگہ ہفتے واری مشورہ بتایا آپ نے، اور 8 جگہ شہر میں منگل مشورہ ہے۔ یہ 29 جگہ تو کم سے کم ہر جگہ سے ایک جماعت تو ملکوں کی بننی چاہیے سال کے اندر۔ یہ تقاضا آپ چلائیں اور ذمہ لگائیں بھائی جتنے بھی ہفتے واری مشورے ہیں اور جو منگل مشورے کم سے کم، ویسے تو ہم تو ہر مسجد سے تقاضا ہے کہ مسجد وار جماعتیں بنیں، ورنہ کم سے کم اتنا تو کریں کہ 29 جگہ سے تو آپ کی ایک جماعت اگر نکل جائے تو سال میں بیرون سال 7 ماہ کی انشاءاللہ 29 جماعتیں نکل جائیں گے آپ کی انشاءاللہ۔ اس کی نیت کریں۔ جی انشاءاللہ یہ نیت آپس میں مذاکرہ بھی ہوتا رہتا ہے جی، مدنی وصل میں بھی، اور جہاں بھی ساتھی وہ حاضر ہوتے ہیں منگل مشورہ میں یا ہفتہ واری مشوروں میں، وہاں جا کر بھی یہی عرض کرتے ہیں، ان کو اہداف دیے جاتے ہیں 3-4 مہینے میں ایک جماعت جو ہے وہ ہر حلقہ والے نکالیں، تو یہ عزم کروایا جاتا ہے۔ اب دوبارہ اور زور لگائیں، اللہ کرے انشاءاللہ جماعتیں بڑھیں۔ شیخو پورہ والے ہیں اس مجمع میں؟ شیخو پورہ والے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ یہ 2026 کے آخر تک انشاءاللہ ہم 29 جماعتیں دے دیں گے، سال اندرون کی بیرون کی ملا جلا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کتنے 3 چلے والے ہیں؟ 2800 سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، 2800 سے زیادہ 3 چلے والے ہیں، 3000 کے قریب 3000 کے قریب 3 چلے والے ہیں، اور 30 جماعتیں دینی، اس میں 300 آدمی جائیں گے۔ بہت ہے مجموعہ آپ کے پاس انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، ارادہ کریں، کوشش کریں، جزاک اللہ۔ اصل میں یہ جو تقاضے لیتے ہیں نا، اس سے کام بڑھتا ہے، اور تقاضا لینا اتنا سا نہیں کہ ہم کریں گے، بلکہ اچھا یہ کرنا ہے۔ ابھی یہ تو پرانی بات ہو گئی، مردان والوں نے ایک موقع پہ 1000 جماعتوں کا کہا تھا، اب وہ مہینہ رہ گیا اور ابھی 800 ہوئی تھی، 200 رہتی تھی، تو مرکز والے فکر مند ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تو مہینے کے، ابھی تو گھر جانے کا وقت نہیں ہے، وہ مرکز میں بستر ڈال دیا، تو اب ایک ہفتے میں اور میں کوئی اور وہی 20-30 نکل آئیں، پھر بھی 150 رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو سارے شہر میں کون سی مسجدیں جہاں سے نکل سکتی ہیں، چلو ان مسجدوں میں پہنچو، کسی کو بلایا، کسی کے پاس گئے، مسجد والوں پہ فکر ڈالی، پھر مسجد والوں نے اپنے بستر ڈالے، اور کرتے کرتے انہوں نے آخر میں 1000 پورے کیے۔ اب 1000 کوئی ایسا 1000 کرے، 1200 کریں، 600 کریں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو اپنے ایک بات اپنے اوپر لے کے کرنا ہے، اس کو، اس سے کام بنا۔ اگر واقعی یہاں سے جو ہر حلقے والے اٹھتے ہوئے اس کہیں کہ بھئی ابھی کون سا مئی کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اگلے مئی تک ایک جماعت سال کی ہمیں، تو چلو جیسے مولوی صاحب نے کہا اندرون ہو بیرون ہو، ہمارے حلقے میں اتنی مسجدیں ہیں، ایک جماعت تو بنانی ہے ہمیں۔ اب یہ ساتھیوں کے دل میں آئے بات، اور ابھی سے محنت شروع کریں، اور کرتے کرتے مئی سے پہلے ایک جماعت بنا لیں تو کم بڑھے گا، اور اگر چلے گئے، ہو گئی نہ ہوئی تو پھر تو کام نہیں بڑھے گا۔ یہ تقاضے اسی لیے جو اجتماع لیتے ہیں تو ایسا تقاضا دیتے ہیں کہ جو نہ ہو سکے، اور پھر اس میں محنت ہوتی ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، منت سماجت ہوتی ہے، کرتے کرتے پورا ہدف ہو نہ ہو، وہ جو محنت ہے اس سے آگے کام بڑھتا ہے۔ تو اس لیے اس کی تو نیت پکی کر لیں کہ انشاءاللہ 30 جماعتیں ہر حلقے والے اپنے جا کے حلقے والوں کو متوجہ کر کے کہ بھئی یہ جماعت نکالنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس میں ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، باقی اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے پر امید ہو کر اللہ سے مانگ کر سارے تقاضے اگر چلائیں گے انشاءاللہ چل جائیں گے۔ اور مولانا احسان الحق صاحب کی تشکیل ہوئی بنگلہ دیش میں، ان کا خروج 1400 اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو 3 سال میں 3 دفعہ تشریف لے گئے، تو ان کا خروج بڑھتے بڑھتے الحمدللہ 5000 تک پہنچ گیا۔ ایسے اگر ہم ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ ہمارا خروج بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ صرف شیخو پورہ کے لیے ہے یا باقیوں کے لیے بھی ہے؟ یہ سارا مطالبہ صرف شیخو پورہ سے ہے یا باقیوں کے لیے بھی؟
باقی سارے خاموش ہیں کیا؟ 5 جماعتیں بنی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی. ہاں بس اللہ خوش رکھی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہماری مسجد حافظ آباد میں خالد بن ولید مسجد کے 5-6 ساتھی ہیں جو شورا کے ہیں. ان میں ایک ساتھی تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ایک ساتھی بیمار ہے. 4 ساتھی ہم جمع ہوتے ہیں ہفتے میں. 4 ساتھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں روزانہ والے. تو ہفتے میں 4 دن ہم مرکزی مسجد میں آتے ہیں عصر سے پہلے، اور عصر کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد پھر جمع ہوتے ہیں. ترغیبی بات ہوتی ہے، پھر تقاضے سوچے جاتے ہیں. جو اس تقاضے ہمیں رائبنڈ سے ملتے ہیں، خروج کے گجرانوالہ سے ملتے ہیں، اور تقاضوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، فکر کیا جاتا ہے جہاں. اور پھر ہمارے ضلع میں تقریباً 15 جگہ مشورہ ہوتا ہے، اور 2-3 جگہ مشورہ جو ہے تحصیل پنڈی بٹھیاں میں ہوتا ہے، وہ چنیوٹ کے ساتھ جڑتے ہیں. باقی 12-13 جگہ ہماری مشورہ ہوتا ہے. ان سارے مشوروں کی فکر کی جاتی ہے کہ مشوروں میں تقاضے ہمارے پہنچیں، اور وہاں سے تقاضے پورے کرنے کی فکر کی جاتی ہے. اوپر 15 جگہ آپ کا مشورہ ہے؟ 15 جگہ ہفتے والی مشورہ ہے؟ 15 جگہ مشورہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ جو ہے وہ چنیوٹ کے ساتھ جڑتے ہیں. اور 15 جگہ مشورہ ہوتا ہے. 2 جگہ وہاں پنڈی بٹھیاں میں بڑے ہیں، وہ 13 جگہ ہماری حافظ آباد. اچھا، وہ 2 جگہ اس کے قریب ہیں. اور جو وہ قریب چنیوٹ کے قریب ہیں، وہ وہاں چلے ان کے ساتھ جڑتے ہیں. ابھی جوڑ میں بھی ان سے تقاضا، ہم جو بھی تقاضا آتا ہے ہم ان تک پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان تک بات پہنچ جائے. کہ کبھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، کبھی جا کے گشت بھی کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں جاتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس ہمارے جوڑ میں. ہم کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ شب جمعہ منظور شب جمعہ حافظ آباد ہو تو ہم آ جائیں. وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی آپ بھی اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ تقاضے پھر الحمدللہ جتنا جو ضروری تقاضا اس کے لیے پھر ہماری مشوروں میں تشکیلیں ہو جاتی ہیں. تو 2 ساتھی ہمارے تقریباً 1-2 ماہ بعد مشوروں میں، سارے مشوروں میں باری باری ہم جاتے ہیں وہاں جا کے. اور مسجد میں بچے ہیں، صرف آبادی نہیں ہے وہاں، مقامی نہیں ہے. ادھر بھی نہر ہے، ادھر بھی نہر ہے، درمیان میں وہ مرکزی مسجد ہے. اس کے اندر بچے ہیں، بچوں کی تعلیم ہوتی ہے عشاء کے بعد. فجر میں جماعت آ جائے، جماعت کو آ جائے تو وہ فجر میں بیان کرتے ہیں جماعت والے. عمومی طور پہ مجمع نہیں ہے ہمارا اس طرح الحمدللہ. تو 2 دن ہم گشت کرتے ہیں اپنے محلوں میں، اور بیرونی گشت. ایک دن ہمارا سارے شہر کا جو منگل مشورہ ہے، سوموار کو مشورہ ہوتا ہے. سوموار کو ہمارا مشورہ شہر میں ہوتا ہے 3 جگہ. چوتھی جگہ ماہانہ مشورہ ہوتا ہے مرکزی مسجد میں. تو اس طرح ہم الحمدللہ. آپ کے ہاں کتنی مسجدوں میں کام ہے؟ کتنی مساجد میں 5 اعمال ہیں آپ کے ہاں؟ شہر میں تقریباً 5 مسجدوں میں 5 اعمال ہیں. کچھ میں 25 مسجدیں جو ہیں ان میں جزوی اعمال ہیں. باقی جماعتیں جو ہیں وہ کافی مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں. کل کتنی مساجد ہیں آپ کے یہاں؟ مساجد کل کتنی؟ 300 کے قریب، 300 سے زیادہ مسجد شہر میں. شہر میں 300 سے زیادہ مسجدیں ہیں. 5 مسجدوں میں 5 اعمال ہیں. 5 مسجد، 25 کے اندر جزوی اعمال ہیں. تو آپ حضرات نے کوئی اس کی بات تو چلائی ہوگی کہ بھی کسی طرح جو جن مسجدوں میں کام نہیں ہے جس کو ذمہ لگایا جائے کسی مساجد کی جن میں کام ہے، تاکہ ہر مسجد والے کام ان کے بارے میں فکر کی جاتی ہے، سوچا جاتا ہے. ان کے قریب جو ہے ان مسجدوں کو جو ہے ان جو قریبی مسجدیں ہماری ہیں ان سے عرض کی جاتی ہے بھئی آپ مہربانی کر کے ان محلوں کے ساتھ دوستی لگائیں، اور دوستی لگا کے وہاں جماعتوں کے راستے کھل جائیں. اس لیے وہ محنت کر تقاضا چلتا رہتا ہے الحمدللہ. اور تقاضا اسے کہتے ہیں کہ جب تک پورا نہ ہو تو چین نہ آئے. اگر ایسا تقاضا بنا لے گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دے گا انشاءاللہ. نہیں، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پورا کرنے کی. اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کھول رہا ہے آہستہ آہستہ. پہلے لوگ حافظ آباد میں پہلے لوگ بات بھی نہیں سنتے تھے. الحمدللہ اب ہر جگہ جماعتیں جاتی ہیں، لوگ بڑی محبت سے بات سنتے ہیں. سال میں کتنی جماعتیں آپ کی چلے 4 مہینے کی نکل جاتی ہیں؟ ہماری کتنی نکلتی ہیں؟
ہماری جماعتیں سال میں بس 10-15-20 جماعتیں نکلتی ہیں، کم ہی نکلتی 15-20 جماعتیں نکل جاتی ہیں چلے 4 مہینے کی. جی. اور سیروزہ کی کتنی جماعتیں بن جاتی ہیں ہر مہینے ہر ہفتے؟ کبھی 40 نکل جاتی ہیں ہر ہفتے اور ہر مہینے میں ہر مہینے 40 تک نکل جاتی ہیں، کبھی کم بھی نکلتی ہیں، کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. یعنی جتنی سیروزہ جماعتیں ہیں تقریباً اتنی چلے کی جماعتیں بن جاتی ہیں. جو ماشاء اللہ. تو آپ اس کی ترغیب دیتے ہوں گے کہ بھی ہر پرانا 1-2 پرانے نیوں کو ساتھ تیار کر کے جماعت سیروزہ کی بھی بنائیں اور چلے 4 مہینے کی جماعت بھی بنائیں. اس سے انشاءاللہ ہمارا خروج بڑھ جائے گا. اللہ نے 4 مہینے والے کتنے ساتھی ہوں گے آپ کے یہاں؟ جی 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں آپ کے یہاں؟ تقریباً 1200 کے قریب ہیں. 1200 ماشاء اللہ. جو بہت سارے بڑا ضلع میں ہے جی. سارے ضلع میں، شہر میں نہیں. سارے ضلع میں. شہر میں تو 100 سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. جو تو 1200 4 مہینے والے ہیں. جو اگر 2-2 کی جوڑی بنائیں تب بھی 600 تو جماعتیں بن جائیں گی ان کی انشاءاللہ. تو اس کی آپ نیت کریں کہ ابھی جتنے پرانے ہیں بہت زیادہ 2-2 کی جوڑی بن جائے اور باقی نیوں کے ساتھ لے کر جماعت بنائیں انشاءاللہ. اس سے اللہ نے چاہے 600 جماعتیں تو آپ کی 4 مہینے چلے کی بنیں گی اور سیروزے کی جماعت بھی بنے گی انشاءاللہ. اس کو ایک تقاضا بنائیں اور ساتھیوں کو ذمہ کام لگائیں کہ بھی ہم اس کی کوشش کریں انشاءاللہ. کچھ ہمارے اللہ پرانے سے مانگ رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ کے جو مشورے ہوتے ہیں تو ان مشوروں کے اندر رخ وغیرہ مشورے میں طے ہو جاتے ہیں سارے؟ جی چلے 4 مہینے کے جو رخ ہیں رخ کہاں سے لیتے ہیں؟ لوگ ہمیں ریون سے ملتے ہیں یا ریون سے 3-4-5 رخ ہمیں مل جاتے ہیں مہینے میں. صحیح ہے. مستورات کی جماعتیں کتنے نکل جاتی ہیں آپ کے یہاں؟ 15 دن کی چلے کی جماعت آ جائے تو پھر تو اللہ کے فضل سے جماعتیں آ جائیں. ہمارے 2-3 جگہ جو اہم مقام ہے نا وہ جماعتیں آتی ہیں مستورات کی، پھر تو 10-15 جماعتیں بن جاتی ہیں. اگر نہ جماعت آئے تو پھر 2-3-4-5 جماعتیں اللہ کے فضل سے نکل. یعنی یہ 10-15 جماعتیں سیروزے کی سروزے کی ہر مہینے بن جاتی ہیں؟ ہاں ہر مہینے بن جاتی ہیں. اور چلے کی بھی کوئی جماعت آپ کے یہاں تیار ہو جاتی چلے ہے؟ کی جماعت آپ پچھلے مہینے میں جنوری میں چلے کی جماعت ایک نکلی تھی. ایک آج 29 تاریخ کو 15 دن کی گئی ہے. یہ کل ماشاء اللہ. ملکوں کی بھی کوئی مستورات کی جماعت بنانے کی نیت کی آپ نے حافظ آباد سے؟ جی 3 مہینے کی جماعت مستورات کی 3 مہینے کی جماعت مستورات کی 3 ماہ کی جماعت مہینے کی جماعت بن رہی ہے جی الحمدللہ. 5-6 آدمیوں کے نام ہے. جلدی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نکلے گی. کچھ ساتھیوں کے اوقات لگے ہوئے ہیں بیرون مستورات میں. 5-6 ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے باہر وقت لگایا ہوا. ابھی تک کوئی ملکوں کا سفر مستورات میں کسی نے بھی نہیں کیا؟ نہیں مستورات کے ملکوں کی سب مستورات ہیں. 5-6 مستورات ہیں جنہوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہوا ہے. جی ماشاء اللہ. ہفتے واری تعلیمیں کتنی آپ کے یہاں؟ ہفتے واری تعلیم 2 جگہ ہوتی ہے جی. ایک قصبہ ہمارا جلال پور بٹھیاں، ایک حافظ آباد شہر میں. ماشاء اللہ. تو آپ حضرات بھی نیت کریں. آپ کے 13 جگہ مشورہ ہوتا ہے انشاءاللہ. سال میں 13 جماعتیں تو ملکوں کی اندرون سال کی بنا لیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک جماعت اللہ کے فضل سے 7 مہینے کی ہماری آج تفقت ہو گئے. ساتھی آئے تھے تفقت کیا ہم نے اپنا. ایک بن گئی ہے باقی 12 رہ گئی. جون میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلے گی انشاءاللہ. حافظ آباد والے بیٹھے ہیں یہاں؟ جی بیٹھے ہوئے ہیں. حافظ آباد والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے؟ حافظ آباد والے ہاتھ کھڑا کر دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ حضرات نیت کریں نا انشاءاللہ اپنا ملکوں کا خروج بھی بڑھانا ہے اور 3 چلے کا خروج بھی بڑھانا ہے انشاءاللہ. 20 جماعتیں نکل رہی ہیں، زیادہ کرنی ہے انشاءاللہ. جی اللہ برکت ہے. آپ جزاک اللہ. اچھا یہ جو بیرون کا خروج ہوتا ہے تو اس میں جب گھر سے نکلتے ہیں تو ساری قربانی ساری محنت تو گھر سے نکلنے کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں ساتھ ہو جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ پہاڑ تھا سر پہ وہ ہٹ گیا. تو اتنی سی بات ہے کہ آدمی اگر 7 ماہ کے بجائے سال کی نیت کر لے 7 ماہ بھی گزر جاتا ہے، سال بھی گزر جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے کا جو وقت ملتا ہے اور پھر اس میں آدمی کے اپنے بننے کے جو موقع ہوتے ہیں سال میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. 7 ماہ سے خروج کا وقت جو مل جاتا ہے. اس لیے بجائے یہ کہ ہم سال بیرون کے سفر کو 7 ماہ ہی سمجھیں
بھئی اصل تو بیرون کا سفر بھی ساتھ ہے، اندرون کا سفر بھی ساتھ، پھر ٹھیک ہے ایسے بھی 7 ماہ کی بھی بنے، لیکن کیا خیال ہے ساتھی، سال کا ارادہ بہتر ہے یا 7 ماہ کا؟ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جون کی 12 کو گئے تھے، جون کی 12 کو واپس آئے یا 13 کو آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ جماعتیں سال کی بنانے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ 7 کی توفیق دیتا ہے وہی سال کی بھی دے دیتا ہے، ارادہ ہے نا انشاءاللہ ساتھیوں کا؟ اچھا جی، شکر گڑھ مرکز والے بھائی آ جائیں، بھائی اختر محمود صاحب کچھ حال سنا دیں مختصر سا، پھر انشاءاللہ کچھ ترغیب ہوگی، اور پھر یہ جو بات ابھی مولانا نے فرمائی ہے بس اس کو سامنے رکھ کر آپ حضرات سے مطالبہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مرکز شکر گڑھ ہے، یہ ضلع ناروال ہے، ضلع ناروال کی 3 تحصیلیں ہیں، اور ہمارے مشورے والے 8 ساتھی ہیں، جس میں سے 3 ساتھی معذور ہیں، مستقل معذور ہیں، اور اس کے ساتھ 3-4 ساتھی جو ہے روزانہ کے اعتبار سے جڑنے والے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، اور روزانہ کے اعتبار سے ہمارا ساتھی عصر کے وقت تشریف لاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، جس میں پہلے ترغیب ہوتی ہے، پھر کارگزاری ہوتی ہے، پھر اس کے لیے جو تقاضے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، جو ہمیں ریونٹ سے ملتے ہیں، گجرانوالے سے ملتے ہیں، ان کے متعلق سوچا جاتا ہے، پھر اس کے لیے مساجد کو تقاضے دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہمارے مرکز میں اگر کوئی جماعت آئی ہوئی ہو یا خدمت والی جماعتیں ہوں تو فجر کے بعد ان کا بیان ہوتا ہے، اور خدمت والی جماعت ہو تو پھر 2.5 گھنٹے کی تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی ہماری تعلیم ہوتی ہے اور عشاء کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے 47 جو ہے ہفتہ وار مشورے ہیں، اور ہفتہ وار مشوروں میں بھی اکثر مشورے اتوار کو ہوتے ہیں، اور ساتھیوں کی وہاں پر بھی تشکیلیں ہوتی ہیں، 2 ساتھیوں کی جوڑیاں بنتی ہیں، ان کے ذمے حلقے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے ان مشوروں میں جو ہے نا ان کے مشوروں کو دیکھنا ہے کہ مشورے صحیح رخ پر چلتے رہیں اور مضبوطی سے جو ہے نا ہمارے مشوروں کا کام آگے بڑھتے رہے۔ یہ کس کے ذمے لگاتے ہیں؟ یہ مشورے والے جو ساتھی اور جو روزانہ کے اعتبار سے ساتھی جوڑتے ہیں، مشورے والے اور روزانہ والے جی، یہ پھر باری باری ان مشوروں میں جاتے رہتے جی، ہیں؟ باری باری مشوروں میں جاتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جو ہمارا ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ مشورے کے لیے 47 حلقوں کو جو ہے نا وہ ان کو بلایا جاتا ہے مرکز میں، اور جتنے بھی ہمارے تقاضے ہوتے ہیں خروج کے حوالے سے 7 ماہ 7 سال بیرون کے اعتبار سے، اور اسی طرح سال اندرون کے اعتبار سے، چلے دن چلے کے اعتبار سے، اور مہمانوں کے ساتھ تشکیلوں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے نا چلے دن چلے کے اعتبار سے جو ہمارے تقاضے ہمیں ملتے ہیں، اور خروج کے جتنے بھی تقاضے ہیں ہمارے ہر ماہ شعبوں کے خدمت کے لیے، ایئرپورٹ کے لیے یا 15 یوم جو ہے نا گجرانوالہ کے لیے، یہ سارے ساتھی جو ہیں سارے تقاضے جو ہیں یہ جو ہے نا جتنے بھی ہمارے حلقے آئے ہوتے ہیں ان کو ترغیب دے کر پھر ساتھیوں کو جو ہے نا ساتھیوں کو ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ تقاضے جو ہیں مسجدوں کے ذمے لگائے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے نا جتنے ہمارے پاس حلقے تشریف لاتے ہیں ان کی کارگزاری ہوتی ہے کہ کس حلقے میں جو ہے نا جو کتنی مساجد 5 امالے والی ہیں، کتنی مساجد میں جزوی امال ہو رہے ہیں، اور حلقے والے جو آنے والی جماعتوں کو کیسے ان سے جو ان کی نصرت کیسے کرتے ہیں اور ان سے کام کیسے کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے چلے دن چلے کا خروج کتنا ہوتا ہے، اور جو چلے دن چلے کے اعتبار سے ہر ماہ تاریخ مقرر کر کے جو ہے ہر مسجد والوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ مقرر کر کے چلے دن چلے کے اعتبار سے جماعتوں کو روانہ فرمائیں، اور اسی طرح سال اندرون کے اعتبار سے بھی
ساتھیوں کو ترغیب دی جاتی ہے اور مسجدوں کے ذمے یہ لگائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ 7 سال بیرون کی کون کون سی مساجد والے جو ہیں وہ اپنے ہاں سے جماعت بنائیں گے. تو ایک سال کے اندر اندر کتنی جماعتیں چلے 3 چلے کی بن جاتی ہیں پورے ضلع سے؟ پورے ضلع سے 70-80 کے قریب جو ہیں یہ جماعتیں بن جاتی ہیں. اور ملکوں کی یا اندرون سال کی؟ اندرون سال کے الحمدللہ یہ 2-3 سالوں سے 3 سالوں سے تقریباً 5 جماعتیں ہماری سال اندرون کی بن جاتی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو شب جمعہ میں کتنا مجمع آ جاتا ہے؟ شب جمعہ میں کم و بیش ہوتا رہتا ہے 300-400 کے قریب تقریباً مجمع ہوتا ہے. 300-400. اور قیام والے؟ قیام والے تقریباً ترغیب تو دی جاتی ہے کہ عصر سے لے کر اشراق تک کھانے بسترے کے ساتھ تشریف لائیں. 30-40 کے قریب تقریباً مجمع جو ہے نا قیام والا ہوتا ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھا. کچھ مساجد کی جماعتیں مرکز میں بھی آ جاتی ہیں مذاکرے کے لیے؟ 24 گھنٹے کے لیے بھی مذاکرے کے لیے مساجد والوں کو فکر مند کیا جاتا ہے. جب ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں یہ بھرپور تقاضا چلا جاتا ہے اور ساتھیوں سے جو ہے نا مہینے بھی طے کروائے جاتے ہیں. اور اس طرح سے جو جماعتیں تشریف لاتی ہیں پھر ہمارے ساتھی بھی ان کے لیے مذاکروں کے لیے طے ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہ جماعتیں بھی ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں. مہینے میں کتنی جماعتیں آ جاتی ہیں مذاکرے؟ مہینے میں کبھی 3-4 بھی ہو جاتی ہیں، کبھی 8-10 بھی ہو جاتی ہیں مہینے میں تقریباً. بہت اچھا جی، اللہ آپ کے کام میں اور برکت عطا فرمائے. شب جمعہ کے جو اعمال ہیں وہ کن کے ذمہ لگاتے ہیں حضرات؟ شب جمعہ کے اعمال عصر سے پہلے ساتھی ذمہ دار ساتھی تشریف لاتے ہیں اور انہی ساتھیوں میں سے جو ساتھی تشریف لاتے ہیں ایسے ساتھی جو ماشاءاللہ سے کام کو ذمہ داری سے کر رہے ہوں اور کام کی فکر ہو، رائیونڈ میں آنا جانا ان کا ہو اور جو ہے نا ان کے ذمہ شب جمعہ کے اعمال جو ہے مشورے سے لگائے جاتے ہیں. یعنی رائیونڈ آنا جانا بھی ان کا ہے اور اپنے اعمال کی پابند ہیں، کام کا غلبہ بھی ہے. جی، کام کا غلبہ ہو اور کام میں یکسو بھی ہیں. جی، بیرون اندرون کے سفر ہو چکے ہوں ایسے ساتھیوں کو اعمال دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. جی، یہاں ایک ہماری مستقل ضرورت رہتی ہے کہ بیرون سے مستورات کی مستورات جماعتیں آتی ہیں تو اب سارا یہ علاقہ آپ کا قریبی کا علاقہ ہے، نازک مہمان ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے تو اب وہ مہمان آتے ہیں تو پہلی تشکیل کا خاص طور سے اہتمام ہوتا ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ان کو پوچھنے والا بھی ہو، مستورات بھی پہنچیں، کوئی نقد وصولی ہو جائے، نہ بھی ہو تو کم سے کم کچھ آنا جانا کو گشتیں وغیرہ کچھ محنت ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلی تشکیل ہے، بیرون سے مہمان آئی ہیں مستورات اور وہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہ گئی اور کوئی آیا ہی نہیں. تو اس کے لیے اب ایسا ہو گیا کہ بس لاہور 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 لاہور. ہم سبھی یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی لاہور تو ہے، شیخو پورہ بھی ہے اور گجرات بھی ہے، یہ سارے علاقے قریب قریب کے ہیں. تو اب یہ کیا ہو، کیسے ہو کہ علاقے آپ کے ہاں تیار ہوں جہاں آدمی آنکھ بند کر کے ایک ماہ مستورات بھیجے کہ بھئی جماعت بھیجے کہ نازک لوگ ہیں، اس کو آپ لوگ سنبھالیے. کیا خیال ہے، اس کی کیا کوشش ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسا ہو جائے کہ پہلی تشکیل جو اہم ہوتی ہے، پہلی تشکیل کی جگہ آپ کے ہاں بنے اور ہمیں خوشخبری یہاں دے دیجیے گا رائیونڈ میں کہ الحمدللہ ہمارے اتنی جگہ بن گئی، اتنی جگہ بن گئی. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. ہمارے حضرات تو بہت دنوں سے باتیں جو کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں، الحمدللہ جتنا ہو گیا ہمیشہ شکر اللہ کا کرنا چاہیے، لیکن اور یہ بھی کہ بہت ہو گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. جیسے ابھی وہ حافظ آباد والے کہہ رہے تھے نا کہ پہلے تو بات نہیں سنتے تھے، اب پورے علاقے ایسے تھے جہاں بات نہیں ہوتی تھی، ہو نہیں سکتی تھی، اب بات ہو رہی ہے. اصل میں معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلوں کا. ہمارے آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرات بہت کہتے تھے کہ ہمارے اعمال سے تو ہوگا نہیں، لیکن ہم جب اس محنت کے اعمال میں اس طرح لگیں گے کہ ہماری دنیا پہ، ہمارے تقاضوں پہ، ذاتی حالات پہ چوٹ پڑے گی
اور ہم لگے رہیں گے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی اللہ کی نظر میں قابل رحم بن جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحم اس کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس رحم کے اندر ساری امت کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ معمول کا کام بہت مبارک ضرور ہونا چاہیے، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے توفیق دی ہوئی ہے، گشت بھی کر لے رہا ہے، روزہ بھی لگا لے رہا ہے۔ لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ سارا ماحول جو بن گیا کہ محنت کرو، پیسے کماؤ، چیزیں خریدو، مسئلے حل کرو، تو اس میں ہم اور جو غیر ہیں ہم میں فرق کیا بن گیا؟ پھر وہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا ہے اللہ کے فضل سے نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ جو سوچ ہے کہ مجھے زندگی کی ترتیب کیسے دینی ہے، ترتیب تو وہی والی ہے جو قارون اور فرعون کی ترتیب تھی۔ تو اب یہ بدلے، اور جیسے مدینہ منورہ میں ایک ماحول بنا، اور اور مدینہ منورہ کو پھر دارالہجرت کہتے تھے کہ چھوڑ کے جاؤ وہاں، یعنی ایک یہ بات کہ جو زندگیاں مختلف گزر رہی ہیں، اور یہ جو زندگی ہے مال والی، چیزوں والی، اس سے تو آپس میں لگے جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے تو بھائی بھائی سے لڑتا ہے، باپ بیٹا باپ میں لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ جو چیز ہے اگر میرے پاس آئے گی تو میرا کام بنے گا۔ مدینہ منورہ میں محنت اس کی ہوئی تھی کہ بھئی کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میری زندگی بنے گی، میری زندگی تو اعمال سے بنے گی، اور وہ اللہ کے خزانے بھرے پڑے۔ تو مخلوق سے تعلق دینے کا تھا، اللہ سے تعلق لینے کا تھا۔ اب جب ایسے بن گئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر ساری مدینہ منورہ میں کھانے کو نہیں ہے، 7 گھر، تو 7 گھر کا تو پتہ چلا، شاید وہ 7ویں گھر میں گھوم کے وہ اس بکری کی سری واپس نہیں آتی، تو سارے مدینہ منورہ کا چکر لگا لیتی، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں پڑوسی کو دیکھ لو، پڑوسی کو دیکھ لو۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہم لوگ غلط طرف چل پڑے۔ یہ صرف چلنے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، سال 7واں کی جماعتوں کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زندگیاں ہماری، رخ ہمارا غلط چل پڑا۔ ایک عجیب جملہ ہے حضرات کا، چونکا دیتا ہے، لیکن ضرورت تو ہے کچھ چونک کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہے، لیکن ان کی زندگی سے نفرت ہے، اور فرعون اور قارون سے تو نفرت ہے، ان کی زندگی سے محبت ہے۔ قارون جیسا گھر، فرعون جیسا گھر بناتے ہیں، اور اس کے اوپر ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، اور دیکھ کے بھی آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے گھر نظر آئے تو آدمی کیا کہتا ہے بیچارہ۔ تو یہ والی بات کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارا مطلوب بن جائے، ہمیں محبوب بن جائے، ہم اس کو اعلیٰ سمجھنے والے بنے، یہ رخی اور یہ جو کہتے ہیں کہ ساری ملک میں باطل چھا گیا، ساری دنیا میں باطل چھا گیا، باطل تو اس چیز کا نام ہے کہ وہی جہاں سے باقی جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، جہاں سے ہونا وہ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی وہیں سے ہونا سمجھ رہے ہیں، معیار ایک ہی ہو گیا کہ یہ بھی مدینہ منورہ میں مال تھوڑی تھا، روم والوں کے پاس تھا، فارس والوں کے پاس تھا، لیکن ہم اعتقاد تو ہمارا یہی ہے کہ مدینہ منورہ والوں کی زندگی بہت عالی تھی، اور ان کی زندگی گروی تھی، مال ان کے پاس تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہماری زندگیاں، ہمارے محلے، ہمارے علاقے، ہمارا یہ رخ بدلے، اور ہم اعمال کو معیار بنائیں اپنی زندگی کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان والوں کو اونچا سمجھیں، بڑا سمجھیں جیسے ہیں۔ وہ جو ہماری نگاہ بدل گئی، اس نگاہ کے علاج کے لیے یہ بار بار نکالنا ہے، اور ضروری ہے۔ لیکن ایک اور شرط ہے اس میں کہ نکلنا اس نیت کے لیے ہو کہ آدمی 40 دن پورے کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہ جو ایک جملہ پڑھا کہ قوائف پورے کرنے، ٹھیک ہے رکھیں قوائف پورے، لیکن قوائف پورے کرنے کے لیے نہ نکلا جائے۔ نکل کیوں رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے، کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے کام مال سے بن جائیں گے، اور ادھر اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ کہلوا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، الحمدللہ چلے جاتے ہیں، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کہ یہی کامیابی ہے، جہاں تم بیٹھے تھے وہاں کامیابی نہیں ہے۔ اب یہ بات زبان پر بھی آ گئی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن جب دل میں آئے گی تو پھر زندگیاں بدلیں گی، پھر مساجد کے محلے بدلیں گے۔ وہ جو مدینہ بات بار بار ہوتی ہے کہ جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ حال ہی تو یہ تھا
کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرتا ہے اعمال پر، محنتیں اعمال پہ ہو رہی تھی، محنت اللہ کو ساتھ لینے پہ ہو رہی تھی، اور ساری دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کو بھی تو یہ سمجھانا ہے، یہ بیچارے اگر اسی طرح سے اللہ کو پہچانے بغیر اللہ سے غفلت میں قبروں تک پہنچ گئے، آنکھ بند ہوئی تو پٹائی شروع ہو جائے گی ان کی، اور ہماری ذمہ ہے کہ ہم ان تک پہنچے، اور اصل تو کام ہمارا یہ ہے۔ تو دوسرے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو اتنی دیر ہے جتنی دیر ہے، لیکن جہاں تقاضا آیا تو سب کچھ مدینہ منورہ دارالہجرت کیوں تھا کہ لوگ آتے تھے اور جیسے وہ آتے تھے لوگ سمجھتے تھے کام آ گیا، جیسے کاروباری ہوتا ہے نا کہ کام نہیں ہے بیٹھا ہے فارغ، اچھا کام آ گیا۔ تو جب ایک وفد آتا تھا مدینہ منورہ میں تو سب اس کے ساتھ لگتے تھے، اور اکرام بھی ہے، کھلانا پلانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ سمجھ گئے، اب جاؤ واپس یہی چیز تمہیں وہاں پھیلانی ہے۔ تو ایک مسجد، ایک محلہ ہمارا ایسا بنے کہ جہاں اعتماد کے ساتھ آدمی کہہ سکے کہ یہاں کسی کو بھیجو، وہ لوگ اس کی قدر کریں گے، اس سے سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی۔ اور سارا ہمارا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے رہے، آخری 8-10 سال مجھے یاد آتا ہے یہ کہتے رہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ نظام الدین کی ضرورت ہوگی اور نہ رائبنڈ کی، ہر مسجد میں لوگ ہوں گے جو کام سمجھیں گے، کام سمجھا سکیں گے۔ یہ تو بہت سنا کہ کسی علاقے میں کام کی سطح دیکھنی ہو تو دیکھو کہ اس مسجد میں کس کس ملک سے جماعتیں آئی ہیں اور اس مسجد سے کس کس ملک میں جماعتیں گئی ہیں۔ یعنی یہ نقشہ ایک ان حضرات کے سامنے تھا کہ کرنا کیا ہے، چلی کی جماعتیں نہیں نکالنی ہے، صرف 4 مہینے کی جماعتیں، ملکوں کی جماعتیں نہیں، ایسے علاقے تیار ہوں جہاں کچھ لوگ ہوں جو ہم اپنے ساری دنیا کے مسئلے کو سمجھیں گے، مسئلہ کیا ہے، اللہ سے غافل ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنی زندگی بن جائے گی ہماری، اور مسئلے کا حل کیا ہے کہ بار بار آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کیسے اللہ رب العزت کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلائے، لوگوں کو ہر حال والے کو اپنے حالات سے یعنی بلا کے اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرے کہ حالات کیا چیز ہیں، حالات اللہ نے بھیجے ہیں۔ اب اس میں یونس علیہ السلام ہیں، ویسے حالات ہیں کسی کے کہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، لیکن ان کو وہاں بھی پتہ ہے کہ یہاں بھی اللہ کرتا ہے، اور جب وہاں کرتا ہے تو ہمارے کون سے حالات ہیں، کون سے ایسے پریشان کو۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب تک کہ ہم ہمت نہیں کریں گے، یعنی انتظام کر لیا، ترتیب بنا لی، نکل گئے، الحمدللہ بہت اچھا، لیکن یہ والی بات سمجھ میں آئے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو ان کو سمجھ میں آئے گا جن کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے۔ وہ جو بدر میں تلوار تک 1 میل دور تلوار نہیں لانی، اسی طرح چلو، ان کو پوری تیاری کی اجازت اور ان کو کچھ نہیں لینے کی اجازت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو اب زندگی بھر کا ایک سبق مل گیا کہ اللہ ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو 4 مہینے سالانہ، یہ جو سال 7 ماہ کے جو تقاضے چلتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انتظامات کر لو اور انتظامات کی بنیاد پہ نکلیں، ٹھیک ہے وہ بھی کریں، لیکن جتنا ہم بغیر انتظام کے اللہ کے بھروسے پہ نکلنا سیکھیں گے، جتنا کر سکیں انتظام کر لیں۔ ہمیشہ 2-4 چیزیں ایسی رہیں گی جو ہم نہیں سنبھال سکیں، ان کو جو چھوڑ کے ہم نکلیں گے اللہ کے راستے میں، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں پہ کھولے گا کہ جیسے یہ چیزیں اللہ نے کی، باقی بھی چیزیں میرا دھوکہ ہی ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ کا کرنا نظر آئے گا جب ہم بار بار اجازت لیے بغیر، دکان سے اجازت، کاروبار سے اجازت، حالات سے اجازت لیے بغیر اللہ کے بھروسے پہ نکلیں گے، بار بار نکلیں گے، تو یہ اندر کی یہ جو بت بن گئے ہیں نا، یہ ٹوٹیں گے، اور پھر واقعی ہم کام کے لائق بنیں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرات کہتے تھے ابھی تو کام ہوا نہیں ہے شروع، ابھی تو کام کی نیت نہیں ہے، چلے لگ رہے ہیں، 4 مہینے لگ، نیت کریں کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، اور ہم نمازوں پہ محنت کر کے اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو کیا خیال ہے، اس کی نیت ہے کسی کی یہاں پہ؟ تو جس کی نیت ہے تو پھر ہمت کرے، قدم اٹھائے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ نقد والی بات ہو، نقد سے شروع کریں۔ جی، بیرون کے لیے سال 7 مہینے نقد، اندرون سال نقد۔ جی بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو 2-3 مہینے کے اندر تیاری کر لیں گے وہ بھی نقد،
جو 2-3 مہینے کے اندر تیاری کر لیں گے وہ بھی نقد، سال اندرون سال بیرون، 7 مہینے بیرون اندرون کے لیے ماشاءاللہ. اور ہمت کریں جی، اور ہمت کریں جی. 3 مہینے تک بھی نقد ہے، بتاؤ. چلو اتنا آسانی کر دی، اب تو کھڑے ہو جائیں ساری انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی اور بھائی اور بھائی ہمت کریں جی. کہتے ہیں دل میں بات آ رہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، دل میں بات آ رہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، کھڑے ہو جائیں. ہم سارے بھائی کہتے رہتے ہیں جو کھڑا ہو جائے گا شیطان کی کمر روکتا کون ہے؟ شیطان. تو جب کھڑے ہو جائیں گے اللہ چلنے کی بھی توفیق دے جائیں گے. تو جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کریں نا انشاءاللہ. جن جن بھائیوں کے قوائف پورے ہیں ہمت کریں، کھڑے ہو جائیں. اندرون سال بیرون سال 7 ماہ اللہ کے بھروسے پہ چلنا ہے، اللہ کے بھروسے سیکھنا ہی لے جائیں گے انشاءاللہ. ان کو الگ لے لیں. یہ سارے احباب 10 نمبر پہ تشریف لے جائیں. 10 نمبر ہی میرے دائیں طرف، ان کو راستہ دے دیں. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے جی. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشورہ ہوگا، بات مشورے میں آئے گی، اللہ برکت دیں گے، اللہ آسانیاں فرمائیں گے، قبولیت ہوگی انشاءاللہ. جی بھائی جی بھائی اور بھائی اور بھائی ہمت کر لیں جی، ہمت کر لیں جی. جس جس بھائی کے دل میں بات آ رہی ہے فائدہ اٹھا لیں. خیر کا ارادہ دل میں آتا ہے، آدمی ہمت کر لے اللہ اسے وجود دے دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلتے رہیں جی. باقی بھائی ابھی کہیں جائیں نا جی، باقیوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ساتھی جمع رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. یہ سارے ہماری طرف سے جا رہے ہیں، ہم سبھی کو جانا چاہیے تھا لیکن یہ ہمارے نمائندے جا رہے ہیں. دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے اوقات قبول بھی ہوں. اور ہم اپنے بارے میں بھی سوچتے رہیں. یہ تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے تشکیل کا، یہ تو سب کے مل کے کرنے کا کام ہے. متوجہ رہیں اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اچھا جی، جو 1 سال کے اندر اندرون سال بیرون سال 7 مہینے کے لیے تیاری کر لیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ان کے کوئی بھیجیں گے نہیں، یہ صرف کھڑے ہو کے دکھائیں اللہ کو اپنی طلب، یا اللہ ہم تیار ہیں. جانا ہے سال 7 مہینے کے لیے، تیاری کے لیے پورا سال. اور ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی پرانوں کے جوڑ تک تیاری کر لیں گے انشاءاللہ. پرانوں کے جوڑ تک ملکوں کے لیے اندرون سال کے لیے، ملکوں کے لیے یہ تو اندرون سال. ان کو ایک وقت اتنا وقت ملا ہے تو آپ ہر ساتھی ایک جماعت اب تیار کریں. ہاں اب آپ کے پاس وقت ہے، اپنے اپنے علاقے سے اپنی مسجد کے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جماعتیں تیار کریں. اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. تشریف رکھیں جی، بہت ساری جماعتیں بن جائیں گی. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کے 240 مشورے ہیں، 240 جماعتیں بن جائیں گی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، صحابہ کرام کی قربانیوں میں ایک چیز لکھی ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. صحابہ کے اسفار جو دیکھے کہ عمومی صحابہ کی ترتیب تھی سال میں 6 مہینے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، آدھی زندگی تہائی زندگی. تو اس پر آنے کے لیے کس کس بھائی کا ارادہ؟ جی ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں گے یا آپ کے ہاتھ جائیں گے؟ آپ جائیں گے نا تو آپ کھڑے ہو جائیں نا، پھر جو جائیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے تو چلیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ. تو کب شروع کریں گے؟ ابھی دیتے ہیں جی انشاءاللہ. کب شروع کریں گے جی انشاءاللہ؟ کب شروع کریں گے انشاءاللہ؟ اسی سال شروع کریں گے انشاءاللہ. اسی سال شروع کریں گے. جب 4 مہینے لگانے ہوں تو اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے تفقد کر کے پرچہ لے کر شروع کرنا ہے. جو بھائی بھی ہر سال 4 مہینے لگائیں اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے تفقد کرا کے پرچہ لے کر آئیں، پھر ہی تشکیل ہوتی ہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اب سالانہ چلے کا مہینہ طے کر لیں انشاءاللہ. سالانہ چلہ فلاں مہینے میں لگائیں گے. یہ کون بھائی طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ سالانہ چلے کا مہینہ طے کر لیا ہم نے؟ بس یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہر ایک کا. سالانہ چلے کا مہینہ طے کر لیں جی انشاءاللہ.
یہ نہیں کہ 31 دسمبر کو جانا ہے، بس جلدی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ کوئی جنوری اس میں جون میں ہو جائے، کوئی جولائی میں، کوئی اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں، بس حد نومبر تک۔ جو نومبر میں نکلے گا اس کا چلہ اس سال میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور جو 31 دسمبر کو نکلے گا کیوں جی اس کا چلہ تو پھر اگلے سال میں ہی آئے گا۔ تو انشاءاللہ اسی میں کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر۔ یہ سارا پرانا مجمع ہے، اسے بات آئی کہ بھائی سالانہ چلے کی تاریخ طے کر لیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہر پرانا اپنے ساتھ پوری جماعت بنائے گا انشاءاللہ، اس کے لیے کون تیار ہے؟ کون نیت کرتے ہیں کہ جو تاریخ طے کریں گے اپنے ساتھ پوری جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ؟ بہت زیادہ 2 پرانے ہو جائیں، باقی 10 نئے ساتھیوں کو تیار کر کے لے کے جائیں، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا جی، ایک گزارش ہے کہ آج صبح بھی جمع ہوتے ہوتے کافی دیر لگ گئی۔ کل تو آخری مجلس ہے، کچھ مراکز کی کارگزاری ہے اور کچھ مذاکرے ہیں جو آپ حضرات کے ذمہ دار ہیں، آپ جمع ہوئے تھے، اس میں کچھ اہم عنوان ہیں، اس پر مذاکرے ہونے ہیں، اس لیے آپ حضرات کب جمع ہوں گے جی؟ صبح رحم کے اندر ساری امت کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ معمول کا کام بہت مبارک ضرور ہونا چاہیے، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے توفیق دی ہوئی ہے، گشت بھی کر لے رہا ہے، روزہ بھی لگا لے رہا ہے۔ لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ سارا ماحول جو بن گیا کہ محنت کرو، پیسے کماؤ، چیزیں خریدو، مسئلے حل کرو، تو اس میں ہم اور جو غیر ہیں ہمیں فرق کیا بن گیا؟ پھر وہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا ہے اللہ کے فضل سے نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ جو سوچ ہے کہ مجھے زندگی کی ترتیب کیسے دینی ہے، ترتیب تو وہی والی ہے جو قارون اور فرعون کی ترتیب تھی۔ تو اب یہ بدلے، اور جیسے مدینہ منورہ میں ایک ماحول بنا، اور اور مدینہ منورہ کو پھر دار الہجرت کہتے تھے کہ چھوڑ کے جاؤ وہاں، یعنی ایک یہ بات کہ جو زندگیاں مختلف گزر رہی ہیں، اور یہ جو زندگی ہے مال والی، چیزوں والی، اس سے تو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے تو بھائی سے لڑتا ہے، باپ بیٹا باپ میں لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ جو چیز ہے اگر میرے پاس آئے گی تو میرا کام بنے گا۔ مدینہ منورہ میں محنت اس کی ہوئی تھی کہ بھئی کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میری زندگی بنے گی، میری زندگی تو اعمال سے بنے گی، اور وہ اللہ کے خزانے بھرے پڑے۔ تو مخلوق سے تعلق دینے کا تھا، اللہ سے تعلق لینے کا تھا۔ اب جب ایسے بن گئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر ساری مدینہ منورہ میں کھانے کو نہیں ہے، 7 گھر، تو 7 گھر کا تو پتہ چلا، شاید وہ 7ویں گھر میں گھوم کے وہ اس بکری کی سری واپس نہیں آتی، تو سارے مدینہ منورہ کا چکر لگا لیتی، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں پڑوسی کو دیکھ لو، پڑوسی کو دیکھ لو۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہم لوگ غلط طرف چل پڑے۔ یہ صرف چلے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، سال 7واں کی جماعتوں کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زندگیاں ہماری، رخ ہمارا غلط چل پڑا۔ ایک عجیب جملہ ہے حضرات کا، چونکا دیتا ہے، لیکن ضرورت تو ہے کچھ چونک کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہے لیکن ان کی زندگی سے نفرت ہے، اور فرعون اور قارون سے تو نفرت ہے، ان کی زندگی سے محبت ہے۔ قارون جیسا گھر، فرعون جیسا گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، اور دیکھ کے بھی آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے گھر نظر آئے تو آدمی کیا کہتا ہے بیچارہ۔ تو یہ والی بات کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارا مطلوب بن جائے، ہمیں محبوب بن جائے، ہم اس کو اعلیٰ سمجھنے والے بنے، یہ رخی اور یہ جو کہتے ہیں کہ ساری ملک میں باطل چھا گیا، ساری دنیا میں باطل چھا گیا، باطل تو اس چیز کا نام ہے کہ وہی جہاں سے باقی جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، جہاں سے ہونا وہ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی وہیں سے ہونا سمجھ رہے ہیں، معیار ایک ہی ہو گیا کہ یہ بھی مدینہ منورہ میں مال تھوڑی تھا، روم والوں کے پاس تھا، فارس والوں کے پاس تھا، لیکن اعتقاد تو ہمارا یہی ہے کہ مدینہ منورہ والوں کی زندگی بہت عالی تھی اور ان کی زندگی گروی تھی، مال ان کے پاس تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہماری زندگیاں، ہمارے محلے، ہمارے علاقے، ہمارا یہ رخ بدلے اور ہم اعمال کو معیار بنائیں اپنی زندگی کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان والوں کو اونچا سمجھے، بڑا سمجھے، جیسے ہیں وہ جو ہماری نگاہ بدل گئی
اس نگاہ کے علاج کے لیے یہ بار بار نکلنا ہے اور ضروری ہے. لیکن ایک اور شرط ہے اس میں کہ نکلنا اس نیت کے لیے ہو کہ آدمی 40 دن پورے کرنے کے لیے نہ ہو. یہ جو ایک جملہ پڑھا کہ قوائف پورے کرنے، ٹھیک ہے رکھیں قوائف پورے، لیکن قوائف پورے کرنے کے لیے نہ نکلا جائے. نکل کیوں رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے کام مال سے بن جائیں گے، اور ادھر اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ کہلوا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، الحمدللہ چلے جاتے ہیں. آ جاؤ کامیابی کی طرف، کہ یہی کامیابی ہے، جہاں تم بیٹھے تھے وہاں کامیابی نہیں ہے. اب یہ بات زبان پر بھی آ گئی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن جب دل میں آئے گی تو پھر زندگیاں بدلیں گی، پھر مساجد کے محلے بدلیں گے. وہ جو مدینہ بات بار بار ہوتی ہے کہ جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ حال ہی تو یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرتا ہے اعمال پر، محنتیں اعمال پہ ہو رہی تھی، محنت اللہ کو ساتھ لینے پہ ہو رہی تھی، اور ساری دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کو بھی تو یہ سمجھانا ہے. یہ بیچارے اگر اسی طرح سے اللہ کو پہچانے بغیر اللہ سے غفلت میں قبروں تک پہنچ گئے، آنکھ بند ہوئی تو پٹائی شروع ہو جائے گی ان کی، اور ہماری ذمہ ہے کہ ہم ان تک پہنچے، اور اصل تو کام ہمارا یہ ہے. تو دوسرے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو اتنی دیر ہے جتنی دیر ہے، لیکن جہاں تقاضا آیا تو سب کچھ. مدینہ منورہ دارالہجرت کیوں تھا کہ لوگ آتے تھے اور جیسے وہ آتے تھے لوگ سمجھتے تھے کام آ گیا. جیسے کاروباری ہوتا ہے نا کہ کام نہیں ہے بیٹھا ہے فارغ، اچھا کام آ گیا. تو جب ایک وفد آتا تھا مدینہ منورہ میں تو سب اس کے ساتھ لگتے تھے، اور اکرام بھی ہے، کھلانا پلانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ سمجھ گئے، اب جاؤ واپس یہی چیز تمہیں وہاں پھیلانی ہے. تو ایک مسجد، ایک محلہ ہمارا ایسا بنے کہ جہاں اعتماد کے ساتھ آدمی کہہ سکے کہ یہاں کسی کو بھیجو، وہ لوگ اس کی قدر کریں گے، اس سے سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی. اور سارا ہمارا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے رہے، آخری 8-10 سال مجھے یاد آتا ہے یہ کہتے رہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ نظام الدین کی ضرورت ہوگی اور نہ رائبنڈ کی. ہر مسجد میں لوگ ہوں گے جو کام سمجھیں گے، کام سمجھا سکیں گے. یہ تو بہت سنا کہ کسی علاقے میں کام کی سطح دیکھنی ہو تو دیکھو کہ اس مسجد میں کس کس ملک سے جماعتیں آئی ہیں اور اس مسجد سے کس کس ملک میں جماعتیں گئی ہیں. یعنی یہ نقشہ ایک ان حضرات کے سامنے تھا کہ کرنا کیا ہے. چلی کی جماعتیں نہیں نکالنی ہے، صرف 4 مہینے کی جماعتیں، ملکوں کی جماعتیں نہیں. ایسے علاقے تیار ہوں جہاں کچھ لوگ ہوں جو ہم اپنے ساری دنیا کے مسئلے کو سمجھیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ سے غافل ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنی زندگی بن جائے گی ہماری. اور مسئلے کا حل کیا ہے کہ بار بار آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کیسے اللہ رب العزت کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. لوگوں کو اس کی طرف بلائے، لوگوں کو ہر حال والے کو اپنے حالات سے یعنی بلا کے اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرے کہ حالات کیا چیز ہیں. حالات اللہ نے بھیجے ہیں. اب اس میں یونس علیہ السلام ہیں، ویسے حالات ہیں کسی کے کہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، لیکن ان کو وہاں بھی پتہ ہے کہ یہاں بھی اللہ کرتا ہے. اور جب وہاں کرتا ہے تو ہمارے کون سے حالات ہیں، کون سے ایسے پریشان کو. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب تک کہ ہم ہمت نہیں کریں گے، یعنی انتظام کر لیا، ترتیب بنا لی، نکل گئے، الحمدللہ بہت اچھا، لیکن یہ والی بات سمجھ میں آئے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو ان کو سمجھ میں آئے گا جن کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے. وہ جو بدر میں تلوار تک 1 میل دور تلوار ہے، تلوار نہیں لائے، نہیں تو اسی طرح چلو. ان کو پوری تیاری کی اجازت اور ان کو کچھ نہیں لینے کی اجازت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو اب زندگی بھر کا ایک سبق مل گیا کہ اللہ ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ جو 4 مہینے سالانہ، یہ جو سال 7 ماہ کے جو تقاضے چلتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انتظامات کر لو اور انتظامات کی بنیاد پہ نکلیں. ٹھیک ہے وہ بھی کریں، لیکن جتنا ہم بغیر انتظام کے اللہ کے بھروسے پہ نکلنا سیکھیں گے، جتنا کر سکیں انتظام کر لیں. ہمیشہ 2-4 چیزیں ایسی رہیں گی جو ہم نہیں سنبھال سکے، ان کو جو چھوڑ کے ہم نکلیں گے اللہ کے راستے میں، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں پہ کھولے گا کہ جیسے یہ چیزیں اللہ نے کی، باقی بھی چیزیں میرا دھوکہ ہی ہے کہ میں کر رہا ہوں. اللہ کا کرنا نظر آئے گا جب ہم بار بار اجازت لیے بغیر
दुकान से इजाज़त, कारोबार से इजाज़त, हालात से इजाज़त लिए बगैर अल्लाह के भरोसे पे निकलेंगे, बार बार निकलेंगे तो ये अंदर की जो बुत बन गए हैं ना, ये टूटेंगे और फिर वाकई हम काम के लायक बनेंगे। इसीलिए हमारे हज़रात कहते थे अभी तो काम हुआ नहीं है शुरू, अभी तो काम की नीयत नहीं है, चिल्ले लग रहे हैं, 4 महीने लग, नियत करें कि हम ये सीखना चाहते हैं कि वाकई अल्लाह करता है, आमाल पे करता है, असल आखरत है, और हम नमाजों पे मेहनत करके अल्लाह से मांगना सीखें। तो क्या ख्याल है, इसकी नीयत है किसी की यहाँ पे? तो जिसकी नीयत है तो फिर हिम्मत करे, कदम उठाए। कहाँ से शुरू करना चाहिए? नकद वाली बात हो, नकद से शुरू करें। जी, बैरून के लिए साल 7 महीने नकद, अंदरून साल नकद। जी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो 2-3 महीने के अंदर तैयारी कर लेंगे वो भी नकद, जो 2-3 महीने के अंदर तैयारी कर लेंगे वो भी नकद। साल अंदरून साल बैरून, 7 महीने बैरून अंदरून के लिए माशाल्लाह। और हिम्मत करें जी, और हिम्मत करें जी। 3 महीने तक भी नकद है, बताओ। चलो इतना आसानी कर दी, अब तो खड़े हो जाएं सारी इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई और भाई और भाई हिम्मत करें जी। कहते हैं दिल में बात आ रही है तो इससे फ़ायदा उठाएं, दिल में बात आ रही है तो इससे फ़ायदा उठाएं, खड़े हो जाएं। हम सारे भाई कहते रहते हैं जो खड़ा हो जाएगा शैतान की कमर रोकता कौन है? शैतान। तो जब खड़े हो जाएंगे अल्लाह चलने की भी तौफीक दे जाएंगे। तो जो हमारे बस में वो तो हम करें ना इंशाल्लाह। जिन जिन भाइयों के कवायद पूरे हैं हिम्मत करें, खड़े हो जाएं। अंदरून साल बैरून साल 7 माह अल्लाह के भरोसे पे चलना है, अल्लाह के भरोसे सीखना ही जाएंगे इंशाअल्लाह। इनको अलग ले लें, ये सारे अहबाब 10 नंबर पे तशरीफ ले जाएं। 10 नंबर ही मेरे दाएं तरफ, इनको रास्ता दे दें। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए जी। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मशवरा होगा, बात मशवरे में आएगी, अल्लाह बरकत देंगे, अल्लाह आसानियाँ फरमाएंगे, कबूलियत होगी इंशाअल्लाह। जी भाई, जी भाई, और भाई और भाई हिम्मत कर लें जी, हिम्मत कर लें जी। जिस जिस भाई के दिल में बात आ रही है फ़ायदा उठा लें। खैर का इरादा दिल में आता है, आदमी हिम्मत कर ले, अल्लाह उसे वजूद दे देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलते रहें जी। बाकी भाई अभी कहीं जाए ना जी, बाकियों के लिए भी खुशखबरियाँ हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई साथी जमे रहें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। ये सारे हमारी तरफ से जा रहे हैं, हम सभी को जाना चाहिए था लेकिन ये हमारे नुमाइंदे जा रहे हैं। दुआ भी करते रहें, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए, इनके औकात कबूल भी हों, और हम अपने बारे में भी सोचते रहें। ये थोड़ा सा जो वक्त होता है तश्कील का, ये तो सबके मिल के करने का काम है। मुतवज्जे रहें अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, जो 1 साल के अंदर अंदर अंदरून साल बैरून साल 7 महीने के लिए तैयारी कर लेंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। इनके कोई भेजेंगे नहीं, ये सिर्फ खड़े होके दिखाएं अल्लाह को अपनी तलब, या अल्लाह हम तैयार हैं, जाना है साल 7 महीने के लिए, तैयारी के लिए पूरा साल। और माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जी पुरानों के जोड़ तक तैयारी कर लेंगे इंशाअल्लाह, पुरानों के जोड़ तक, मुल्कों के लिए अंदरून साल के लिए, मुल्कों के लिए तो इनको एक वक्त इतना वक्त मिला है तो आप हर साथी एक जमात अब तैयार करें। हाँ, अब आपके पास वक्त है, अपने अपने इलाके से अपनी मस्जिद के साथियों को साथ लेके जमातें तैयार करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें जी, बहुत सारी जमातें बन जाएंगी अल्लाह की इजाज़त से। उम्मीद है आपके 240 मशवरे हैं, 240 जमातें बन जाएंगी जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, सहाबा किराम की कुर्बानियों में एक चीज़ लिखी है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, सहाबा के असफार जो देखे कि अमूमी सहाबा की तरतीब थी, साल में 6 महीने 4 महीने अल्लाह के रास्ते में, आधी ज़िंदगी तिहाई ज़िंदगी। तो इस पर आने के लिए किस किस भाई का इरादा जी? हर साल 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप जाएंगे या आपके हाथ जाएंगे? आप जाएंगे ना तो आप खड़े हो जाए ना, फिर जो जाएंगे वो खड़े हो जाएंगे तो चलेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर साल 4 महीने, हर साल 4 महीने, हर साल 4 महीने, हर साल 6 महीने,
ہر سال 6 مہینے، ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ. تو کب شروع کریں گے؟ ابھی دیتے ہیں جی انشاءاللہ. کب شروع کریں گے جی انشاءاللہ؟ کب شروع کریں گے انشاءاللہ؟ اسی سال شروع کریں گے انشاءاللہ. اسی سال شروع کریں گے. جب 4 مہینے لگانے ہوں تو اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے، تفقد کر کے، پرچہ لے کر شروع کرنا ہے. جو بھائی بھی ہر سال 4 مہینے لگائیں، اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے، تفقد کرا کے، پرچہ لے کر آئیں، پھر تشکیل ہوتی ہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اب سالانہ چلے کا مہینہ طے کر لیں انشاءاللہ. سالانہ چلہ فلاں مہینے میں لگائیں گے. یہ کون بھائی طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ سالانہ چلے کا مہینہ طے کر لیا ہم نے؟ بس یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہر ایک کا. سالانہ چلے کا مہینہ طے کر لیں جی انشاءاللہ. یہ نہیں کہ 31 دسمبر کو جانا ہے، بس جلدی کر لینی ہے انشاءاللہ. کوئی جنوری اس میں جون میں ہو جائیں، کوئی جولائی میں، کوئی اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں، بس حد نومبر تک. جو نومبر میں نکلے گا اس کا چلہ اس سال میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور جو 31 دسمبر کو نکلے گا کیوں جی اس کا چلہ تو پھر اگلے سال میں ہی آئے گا. تو انشاءاللہ اسی میں کرنا ہے. اللہ جزائے خیر. یہ سارا پرانا مجمع ہے. اسے بات آئی کہ بھائی سالانہ چلے کی تاریخ طے کر لیں. اگر اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ ہر پرانا اپنے ساتھ پوری جماعت بنائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ کون کون نیت کرتے ہیں کہ جو تاریخ طے کریں گے اپنے ساتھ پوری جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ. بہت زیادہ 2 پرانے ہو جائیں، باقی 10 نئے ساتھیوں کو تیار کر کے لے کے جائیں، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اچھا جی، ایک گزارش ہے کہ آج صبح بھی جمع ہوتے ہوتے کافی دیر لگ گئی. کل تو آخری مجلس ہے، کچھ مراکز کی کارگزاری ہے اور کچھ مذاکرے ہیں جو آپ حضرات کے ذمہ دار ہے. آپ جمع ہوئے تھے، اس میں کچھ اہم عنوان ہیں، اس پر مذاکرے ہونے ہیں. اس لیے آپ حضرات کب جمع ہوں گے جی؟ صبح کیوں جی 10 بجے آ جائیں نا سارے بھائی. 2 رکعت نفل پڑھ کے یا اللہ تو ہمیں اس مبارک کام کے لیے قبول فرما لے. اور ان مجالس کو فرما رہے ہیں 5 منٹ پہلے آ جائیں تو اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کون کون بھائی نیت کرتا ہے خود بھی آ جائیں گے، اپنے سارے ساتھیوں کو لے آئیں گے تاکہ ہم وقت پر اعمال شروع ہو جائیں. نماز کی تیاری فرمائیں. سبحان اللہ.